الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک مسئلے کی وضاحت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسواک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس کے متعلق ایک سوال ہے کہ یہ مسواک اس کی پیمائش کتنی ہو تو وہ سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بلشت ہونی چاہیے، بعض احباب کا کہنا ہے کہ ایک بلشت سے بھی چند انچ اور بڑی ہونی چاہیے۔ تو مسواک صحیح سنت کیا ہے؟ نوٹ کیجئے، سب سے پہلی بات، مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، جس کا اندازہ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی چند روایات سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا کہ جب بھی گھر تشریف لاتے سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اسی طرح دوسری حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرماتے ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، اور تہجد کے لیے جب اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک سے ہی اپنا منہ مبارک صاف کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک رات کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہر بار وضو کیا اور ہر بار وضو کے ساتھ مسواک کی اور 2 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی رات میں کئی مرتبہ۔ ایسے ہی یہ اتنی عظیم سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب کے اندر بھی اپنے آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساری زندگی اسی طرح گزار دی، گھر داخل ہوتے ہوئے مسواک کرتے، نماز سے پہلے مسواک کرتے، تہجد کے لیے اٹھتے سب سے پہلے مسواک فرماتے، اور ایک رات میں کئی مرتبہ مسواک کرتے۔ خوابوں کے اندر بھی دیکھا۔ زندگی کا اختتام جب ہوا تو احباب جانتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے نا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسواک فرما رہے تھے۔ مسواک کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہی آپ اپنی پیاری سنت کو اپنی پیاری امت کے حوالے کچھ ان الفاظ کے ساتھ کر کے گئے کہ میری امت کے لوگوں، اکثرت علیکم فی السواک، میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بڑی تلقین کی ہے۔ اگر ہم ان سنتوں کو اپنائیں اور مسواک کو کرنا شروع کر دیں تو پھر فرشتے ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ بھی حدیث میں مسئلہ آتا ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے محبت کرتے ہیں، منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اور آسمان کا رب جو ہے وہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، منہ تو صاف ہوتا ہی ہے، آسمانوں کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ رہا مسئلہ جو سوال کیا گیا تھا، حضرات ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسواک کتنی ہونی چاہیے، اس کی پیمائش کتنی ہو، لمبائی کتنی ہو، مسواک موٹاپے کے اعتبار سے کتنی ہو، حضرات جس چیز کو، جو لکڑی آپ ہاتھ سے بآسانی پکڑ کر اپنے منہ میں یعنی دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں وہی مسواک ہے۔ اس کی کوئی پیمائش حدیث میں بیان نہیں ہوئی، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، اس کی سائز کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ جس کو آپ آسانی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑیں، آسانی کے ساتھ اپنی پاکٹ میں رکھیں، آسانی کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کر لیں، اسی کا نام مسواک ہے، اور یہی سنت ہے۔ ان پیاری سنت کو اپنائیں اور ایسے ادھر ادھر کی لغویات میں شامل ہو کر اس سنت سے اپنا ثواب ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔